الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ ہے آیت نمبر 25. اس سے پہلے آیت نمبر 21, 22, 23 اور 24 4 آیتوں کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہوئی ہے. اب یہ ہے آیت نمبر 25. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جنت اور آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرما رہے ہیں اور بشارت سنا رہے ہیں. قرآن کا ایک انداز ہے کہ جہاں کہیں بھی عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں قرآن جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. عذاب کے تذکرے کو وعید کہتے ہیں اور جنت کے تذکرے کو وعدہ اور بشارت کہتے ہیں. وعید اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر آئے, اور وعدہ اور بشارت اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر امید آئے. اور ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کیفیت کا نام ہے, اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی اتنی امید لگا کے کہ خوف نام کی چیز ہی دل کے اندر سے نکال دے, اللہ کا ڈر ہی دل کے اندر سے نکل جائے, اللہ کی رحمت سے اتنی بڑی امید لگا ہے کہ دل میں خوف اور خشیت اور اللہ کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ رہے ہی نہیں, تو یہ بھی صحیح نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آدمی اتنا ڈر جائے آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے حالات سے اتنا ڈر جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید باندھنے کے لیے تیار نہ ہو, تو یہ بھی صحیح نہیں. جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے انسان کے دل کے اندر امید اور خوف کی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ وہ اللہ سے امید بھی رکھے اور اپنے گناہوں سے اور اپنے کرتوتوں کے اوپر اللہ سے ڈرتا بھی رہے, اور یہی اصل ایمان ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی آیت نمبر 25 اس کے اندر اسی بشارت کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے. وبشر اور بشارت سنائیے الذین
ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ان لہم کہ ان کے لیے جنات ایسے باغات ہے، تجری بہتی ہوگی، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقوا ان کو دیا جائے گا، منہا من ثمرۃ اس میں سے کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، قولوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہی وہ چیز ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور ان کو دیا جائے گا، متشابہاً ایک دوسرے کے مشابہ پر، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا اور وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو بشارت سناتے ہیں۔ بشارت کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بشارت ایسی خبر کا نام ہے کہ جس خبر کو سننے کے بعد خوشی کے آثار اس کے چہرے پر نظر آنے لگے، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ چہرہ کھل اٹھے، چہرہ چمکنے لگے کہ اتنی بڑی دولت مجھے ملنے والی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندے کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس خوشخبری کا اثر اس کے چہرے پر آدمی کے نظر آتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنا خوش نظر آتا ہے کیا؟ حالانکہ سامنے جو پوچھنے والا ہے اس کو پتہ نہیں کہ سامنے والا خوش ہے، وہ تو اس کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تیرا چہرہ اتنا کھلا ہوا ہے، چمک رہا ہے، آخر کون سی خوشی ہے تیرے کو؟ تو یہ بشارت ہے۔ بشارت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی خبر سنائی جائے کہ جس خبر کی وجہ سے سننے والا اتنا خوش ہو جائے کہ اس خوشی کا اثر اس کے چہرے سے ٹپکنے لگے، تو ایسی بشارت سنائی۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کن کو سنائے؟ ایمان والوں کو سنائیے جنہوں نے توحید کی بات کو مانا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، جنہوں نے قرآن کی حقانیت کو سمجھا اور اس پر ایمان لائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جن کے عقیدے صحیح ہے، جن کے اندر کے نظریات صحیح ہے، جن کی توحید صحیح ہے، جن کا رسالت پر یقین صحیح ہے، جن کا قرآن کے اوپر یقین صحیح ہے۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ ایمان صحیح ہونا چاہیے، جنت کی بشارت سننے کے لیے ایمان کا اور عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط لگائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک کام کیے، اعمال صالحہ کیے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل صالح یعنی نیک عمل اس عمل کا نام ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ، یعنی وہ عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کیا گیا، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کیا گیا، وہ عمل صالح ہے۔ اور اسی بات کو قرآن نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی دکھاوے نہیں نیک عمل کے اوپر، جسے بڑا شرک ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک چھوٹا سا چھپا ہوا شرک ہے جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے عمل کے اندر یہ چیز نہ ہو اور عمل اس سے پاک ہو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کا یہ عمل صالح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟
نیک عمل اس کو کہا جاتا ہے جس میں 4 چیزیں، تو وہ عمل صالح ہے۔ ایک، وہ عمل علم کی روشنی میں کیا گیا۔ دوسرا، وہ عمل، اس عمل کے کرنے سے پہلے نیت صحیح ہو اس کی۔ تیسرا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ عمل کرے۔ چوتھا، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے۔ جس عمل کے اندر یہ 4 چیزیں ہوگی وہ عمل صالح اور نیک عمل کہا جائے گا۔ اس لیے کہ جس عمل کو بغیر علم کے کیا جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانا، وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اکثر اعمال اس لیے غلط ہوتے ہیں کہ ان عمل کے اندر علم کی روشنی نہیں ہوتی۔ ہماری نمازیں اکثر اس لیے غلط ہے کہ ہمارے پاس نماز کا علم نہیں ہے۔ ہمارے قرآن کی تلاوت اس لیے غلط ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کا علم نہیں ہے۔ ہماری زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی ہم زکوٰۃ نہ نکالنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنے کا صحیح علم نہیں ہے۔ حج کرنے کے باوجود بھی وہ حج صحیح اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ حج علم کی روشنی میں نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جو عمل بھی کیا جائے پہلے ضروری ہے اس عمل کے مطابق علم کو پہچانے آدمی حاصل کرے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، اس سلسلے میں علمی لائن کیا ہے، یہ پہلی شرط ہے، تو بھی وہ عمل صالح بنے گا۔ دوسرا، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر نیت کے بغیر عمل کریں گے تو نماز بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی آدمی ایسا عمل کرے گا۔ اگر نیت غلط ہے اس کا عمل بھی غلط ہوگا۔ اگر نیت کی ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں کی، عمل کرتا ہے، تو پوچھے علماء کرام سے، نیت نہیں کی، روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ ہوا؟ نیت نہیں کی، 8 رکعت باندھ دی، کون سی نماز پڑھتے پتہ ہی نہیں، بس نماز پڑھتا ہے، نیت نہیں کی۔ نیت کا حکم کیا ہے، اس حکم کو معلوم کرے تو ہی جا کر وہ عمل صالح بنے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے صبر کے ساتھ میں عمل کرے۔ صبر کا الگ الگ مفہوم ہے۔ ایک صبر کا مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے بچے۔ ایک صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرے، تحمل کرے۔ جو دشمنوں کی طرف سے کوئی حالات آئے تو ہائے غالبہ نہ کرے، یا ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا تو جزا فضا نہ کرے اور شکوہ شکایت نہ کرے اور سب بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کا نام بھی صبر ہے کہ، اور تیسرا عبادت کے اوپر جمنے کا نام بھی صبر ہے، جس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ کہ جو بھی عمل کیا جائے استقامت کے ساتھ میں کیا جائے۔ نماز استقامت کے ساتھ میں پڑھے، قرآن کی تلاوت استقامت کے ساتھ میں پڑھے، ہر روز 1 رکوع کی تلاوت کرے، لیکن پابندی کے ساتھ میں ہو۔ ایسا ہے کہ صرف رمضان کا مہینہ ملا تو اس میں ماحول ملا تو قرآن پڑھ دیا، رمضان کا مہینہ گیا تو قرآن کی تلاوت بھی چھوٹی، نمازوں کی پابندی بھی چھوٹی، اور اس طریقے سے دوسری عبادتوں کے اوپر جو استقامت ہونی چاہیے کہ وہ بھی گئی، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک اس عمل کی قیمت بہت وسیع ہوتی ہے جس عمل کو استقامت کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہی بات ہے، اگر ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور بے شک اقرار کیا ہے کہ رب اللہ ہے، تو کیا کرو؟ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، ایمان کے اندر آنچ نہ آنے دو، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات میں آ کر پیروں میں زلزلے نہ آ جائے، لڑکا نہ جائے، تذبذب نہ ہو جائے، جم جاؤ، استقامت ثم استقاموا۔ کیا ملے گا
کہ جس عمل کو استقامت کے ساتھ میں کیا جاتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں، اس بندے کے پاس اترتے ہیں اور اسی وقت سے اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہے جنت کی اور وہاں کے نعمتوں کی، اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں فرشتے اس مرنے والے کو۔ یہ کفن کے یہ نظر تو آتا ہے کہ ہم نے ہمارے مرنے والے کو یہ کفن پہنایا ہے، لیکن وہاں سے آنے والے فرشتے اس کو جنت کا کفن پہناتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو جھوٹا ہے اس پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آنے والے حالات ہیں اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غم نہ کرو، نہ آگے کے حالات سے ڈرو نہ پیچھے کے حالات سے ڈرو، مطمئن رہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور بشارت سناتے ہیں ایسی جنت کی کہ جس جنت کے دنیا میں رہتے ہوئے بہت وعدے کیے جاتے تھے اور اس جنت کو سنایا جاتا تھا۔ آج یہی جنت اس کو دکھائی جا رہی ہے کہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا یہ جنت یہی ہے، تیری تو دیکھ، تیرا ٹھکانہ تو دیکھ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے تعلقات تیرے ٹوٹ چکے ہیں لیکن گھبرا مت، یہاں سے نئے تیرے تعلقات بنے ہیں، یہاں سے ہمارے ساتھ میں تیری دوستی رہے گی، تیرا ساتھ ہم دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ تیرے ساتھ تو ہم تھے ہی، دنیا میں بھی تھے لیکن تجھے پتا نہیں تھا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو اس دوستی کا مظاہرہ کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کیا چاہتا ہے تو صرف خواہش کر، صرف تمنا کر، تیری تمنا کرنا ہوگا، وہاں سے اللہ کی طرف سے نعمت تیرے سامنے حاصل ہو جائے گی۔ نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے رب کی طرف سے، تیرا میزبان رب العالمین ہے، جو رب کا مہمان ہو اور اللہ اس کا میزبان ہو، پھر اس مہمانی کا انداز میں کچھ الگ نرالا نظر آتا ہے۔ استقامت، عمل صالح، یہ تو علم ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور چوتھے نمبر کی چیز اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس عمل کے اندر صرف رب کی رضا چھپی ہوئی ہو۔ آسمانوں کے اندر عمل کی مقبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اعمال کے ترازو میں وزن کے لیے اخلاص شرط ہے۔ کل قیامت میں جو بندے کے وزن کو، اعمال کو تولا جائے گا، ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے تو یہ مضمون ہم کو ملے گا کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، یہ نہیں کہا جاتا اعمال گینے جائیں گے۔ گننا اس کو ہوتا ہے جس میں کوانٹٹی ہو، اور وزن اس کو کیا جاتا ہے کہ جس عمل کے اندر کیفیت ہو، عمل وزن کتنا رکھتا ہے، اور اس عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ذریعے سے۔ اس لیے اگر کسی نے 1 روپیہ صدقہ کیا ہے، ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کیا ہے، لیکن اگر یہ 1 روپیے کا صدقہ اخلاص والا ہے اور 1 لاکھ روپیے کا صدقہ بغیر اخلاص کے ہے، تو اس 1 لاکھ کے مقابلے میں 1 روپیے کا وزن زیادہ ہے، اس لیے کہ اخلاص نے اس کے وزن کو بڑھا دیا۔ اس لیے ہم نے وہ روایت سنی ہوگی صحابہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے معمولی کوئی خرچ کیا کھجور کی گٹھلی کے برابر سمجھ لیا، اور اس کے مقابلے میں ہم احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دیں گے، تو ہمارا احد کے برابر خرچ کرنا صحابی کا اس گٹھلی کے برابر خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابی کا اخلاص
بہت اونچا ہے یہ وزن. تو عمل کے اندر وزن ضروری ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. پوری زندگی کا نچوڑ ہی اخلاص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجیے. اللہ فرماتے ہیں نبی سے بتائیے لوگوں کیا ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی. نسک کا ایک ترجمہ قربانی کا بھی ہوتا ہے, نسک کا ایک ترجمہ اعمال حج کا بھی ہوتا ہے. میری نماز میری قربانی اتنا ہی نہیں, میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے. یہی اخلاص ہے. یہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ جس زندگی کے اندر اخلاص ہوگا پوری زندگی عمل صالح والی بنے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے میرے محبوب بشارت سنائیے. کن کو سنائے بشارت؟ دو کام جو کرتے ہیں ان کو بشارت سنا. ایک تو جن کا ایمان صحیح ہے ان کو بشارت سنا, اور ایک جن کا عمل صحیح ہے ان کو بشارت سنا. کس بات کی بشارت سنائے وہ بعد میں آ رہا ہے. پہلے آیا ایمان عمل صالح. پتا چلا کہ آدمی بشارت کا مستحق اس وقت ہوگا جب زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح جڑا ہوا ہو, تو کامل بشارت کا مستحق ہوگا. یہ بات الگ ہے کہ ایک آدمی ایمان والا تو ہے, زندگی کے اندر اعمال نہیں ہے, تو ایمان کی برکت سے جنت میں تو جائے گا لیکن گناہوں کی نحوست سے جہنم میں پاک ہونا پڑے گا. اس نے ان دونوں کو ملایا کہ کامل بشارت کب ملے گی؟ کامل بشارت اس وقت ملے گی کہ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح ہو, اور ان دونوں کو لے کر چلنا ہے. جب جا کر اب بشارت سنائی جا رہی ہے کیا؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ایک بشارت سنیے, کتنی بشارتیں ہیں. ایمان اور عمل صالح کے اوپر کتنے انعامات اللہ شمار کرتا ہے. ایک تو بشارت یہ ہے ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. وہ جنت ہے, وہ جنت کے باغات ہے, وہ رب کا تیار کیا ہوا وہ مہمان کھانا ہے. وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, وہ ہمارے تصور سے باہر ہے. جس جنت کو اللہ نے کچھ اس انداز سے بنایا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا اس جنت کو آنکھوں سے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا. اس جنت کو تم سننا چاہو سن نہیں سکتے ہو. اس جنت کے تصور کو اگر دلوں پر لانا چاہو نہیں آ سکتا ہے. وہ بڑی عالیشان جنت ہے جو ہمارے دیکھنے سے بھی آگے ہے, ہمارے سننے سے بھی آگے, ہمارے تصورات سے بڑھ گئے. یہ جنت ہے, اور ایسی جنت ہے جہاں پر پتہ نہیں اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو آدمی سوچ نہیں سکتا, کبھی گن نہیں سکتا, کبھی یہ تصور میں نہیں آ سکتی ہے بات. وہاں نہریں بہتی ہیں. کس کی نہریں ہیں؟ کس کی نہریں بہے گی؟ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون. متقیوں سے جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے. وہ جنت کیسی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس جنت کے اندر ایک نہر تو پانی کی ہوگی. وہ جنت کا پانی ایسا ہوگا کہ بدبودار نہیں ہوگا. دنیا کا پانی جب کسی جگہ پر جمع رہتا ہے تو چند دنوں کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. وہ جنت کا پانی ہے. ایک نہر تو جنت کی ہے, وہ جنت کا پانی والی نہر ہے جس کے پانی کے اندر کبھی کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا, کبھی بدبو نہیں آ سکتی. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. دوسری نہر ہے کس کی؟ دودھ کی نہر ہوگی جس دودھ کی مٹھاس اور ذائقہ بھی نہیں بدلے گا. وہ کس
کا دودھ ہوگا وہ کسی جانور کا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے تیار کیا وہ جنت والا دودھ ہوگا۔ دنیا کا دودھ پڑے رکھیں گے کھٹا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور یہاں پر قرآن کہتا ہے لم یتغیر طعمہ، وہ جنت کا دودھ ایسا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کبھی بدلتا ہی نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، تیسری نہر کس کی ہے؟ ایک پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی کہ جس شراب کو جنتی پیئیں گے، لیکن اس شراب کی خاصیت یہ ہوگی کہ پینے کے بعد عقل میں فطور نہیں آئے گا، نشہ نہیں آئے گا، وہ جنت کی شراب ہے، اس میں تو لذت ہے۔ یہ دنیا کی شراب ہے کہ جو پی لیتا ہے تو پینے والے کو پتہ نہیں کہ میرا قدم کہاں اٹھتا ہے اور کہاں گرتا ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ جو اس شراب کا عادی ہوگا وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ وہ جنت کی شراب خمر لذۃ للشاربین، قرآن کہتا ہے پینے والے پیئیں گے تو بڑی لذت لگے گی، اس کے اندر بڑی مٹھاس لگے گی۔ وہ شراب کون پلائے گا؟ ایک جگہ پر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلانے والا کون ہے؟ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جنت کا خادم نہیں ہے۔ ایک تو شراب جو لوگ پیئیں گے ان کا اسٹیٹس یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ذرا تفسیر کھول کر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا، پلانے والا رب العالمین ہوگا، فرشتہ نہیں ہوگا۔ جس کو رب پلائے اور پھر بندہ پیے، وہاں کی لذت، وہاں کی نعمتیں آدمی سوچ نہیں سکتا۔ خمر لذۃ للشاربین، یہ شراب جو وہاں اللہ دیں گے، تیسری نہر ہے۔ اور چوتھی نہر وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کیا ہے؟ اور شہد کی نہر بھی ہوگی۔ اب تو شہد ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہاں تو نہریں بہتی ہوگی شہد کی۔ کیسا شہد ہوگا؟ بڑا پاکیزہ شہد ہوگا، صاف شفاف شہد ہوگا، وہ جنت کا شہد ہوگا، بڑا مزیدار ہوگا۔ تو یہ وہ باغات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان والوں کو بشارت سناؤ میرے محبوب، کس کی؟ اس کی بشارت سناؤ کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے لیے رب العالمین نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن باغوں کے نیچے سے اللہ نے نہریں بہائی ہیں۔ اپنے آرزوؤں کو قربان کرے تاکہ اللہ کے لیے۔ اور کیا ملے گا؟ دوسری نعمت کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جنت کے پھل فروٹ ملیں گے، جنت کے پھل بڑے عجیب و غریب ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ لگیں گے۔ یعنی اگر جنتیوں کو جب کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر دیا جائے گا، تو وہ یوں سوچیں گے جنتی، ارے یہ تو ابھی تو کھایا ہے، ایسا دوسرا ہے۔ لیکن جب کھائے گا تو پتا چلے گا کہ دکھتا ایک جیسا ہے، مزہ الگ ہے اس کا۔ یہ جنت کے پھل ہے کہ دکھنے میں لگے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ایک دوسرے کے مشابہ لگیں گے۔ ایک تو اس آیت کی تفسیر اس طریقے سے کی ہے مفسرین نے کہ جنت کا ہر پھل دوسرے کے اندر ایسا لگے گا کہ پہلے کھایا، جب دوسرا کھائے گا تو لگے گا کہ وہ پہلے جیسا ہی ہے، لیکن جب کھائے گا تو پتا چلے گا کہ تو دکھتا ایک جیسا تھا، ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ الگ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم دنیا میں پھل کھاتے ہیں بھائی،
सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, अंगूर खाते हैं और पता नहीं तरह तरह के फल खाते हैं, तो जन्नतियों को वहाँ पर भी ये फल दिए जाएंगे खाने के लिए, वो जन्नत के फल होंगे। तो जब जन्नतियों के सामने जन्नत के फल आएंगे तो जाहिर सी बात है जन्नत का फल और दुनिया का फल, इसमें निस्बत तो क्या हो सकती है। इस फल में तो कीड़े होते हैं भाई, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि शक्ल और रंग ऐसा होगा जो उसने दुनिया में इस्तेमाल किया है, तो वो दुनिया के फल जैसा शक्ल और रंग देखेगा तो वो यूं कहेगा कि अरे तो हम तो दुनिया में भी खाते थे, यहाँ पर भी यही है। यानी जन्नत का सेब देखेगा तो ये सोचेगा जन्नती, अरे ये सेब तो हम यहाँ से मार्केट से लेकर खाते थे, सीधी बात है। लेकिन खाएगा तो पता चलेगा कि तेरे मार्केट वाला सेब नहीं है, तू पहले खा तो ले, इसका जायका जन्नती है। ये तो दिखता तुझे ऐसा, तो ये एक दूसरे के मुशाबे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ी अजीब बात कही है इस आयत के ऊपर, वउतू बिही मुतशाबिहा, यानी जब भी इनको फल दिए जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि इससे पहले ऐसा ही फल था, एक दूसरे के मुशाबे यानी कि फल दिए जाएंगे। उसके ऊपर बड़ी अजीब बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाते हैं कि नेक लोग जो होते हैं इनको दुनिया के अंदर नेकी के ऊपर तबीयतों के अंदर लज्जतें मिला करती हैं। नमाज पढ़ते हैं मिठास मिलती है, कुरान की तिलावत करते हैं मिठास मिलती है, अल्लाह का जिक्र करते हैं मिठास मिलती है। ये बात अलग है कि आज वो इबादतों का जायका हमको नहीं मिलता। हमारी तबीयतों में नेकी का जायका इसलिए नहीं आता कि हमारी तबीयतों में गुनाहों का कड़वाहट इतना मिला हुआ है कि इसकी मिठास का एहसास नहीं होता। गुनाहों की कड़वाहट है जो हमें नेकी के जायके के बारे में हमें कुछ एहसास नहीं। बाकी जो अल्लाह वाले होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, जब अमाल करते हैं तो इस अमल की बरकत से बाकायदा वो मिठास महसूस करते हैं। तो जब इनको जन्नत के अंदर फल दिए जाएंगे तो वो नेक लोग यूं कहेंगे कि अरे ये तो हम जो जन्नत के अंदर नेक अमल करते थे और उसके अंदर से जो टेस्ट हमको मिलता था, यही टेस्ट हमको तो जन्नत के फल में भी मिल रहा है। बड़ी अजीब बात है। इससे पता चला कि अमल को जायकेदार बनाने की कोशिश करें और अमल बाज़ायका उस वक्त बनेगा जब गुनाहों का यानी कि वो कड़वाहट गुनाहों की निकलेगी, अमल के अंदर मिठास पैदा होगी, लज्जत पैदा होगी। ईमान भी बड़ा मीठा हुआ करता है जिस दिल के अंदर उतर जाता है। इसलिए तो सहाबा मार खाते थे और कहा करते थे कि अल्लाह है, क्योंकि इनको मिठास लगा करती थी। ये भी मजेदार चीज। तो ये है, ये जन्नत के अंदर ये फल दिए जाएंगे। दूसरी नेमत, तीसरी नेमत क्या मिलेगी? वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियां मिलेगी, जन्नत की औरतें मिलेगी, वो पाक होगी, ज़ाहिरी एतबार से भी पाक होगी, बातिन के एतबार से भी पाक होगी। हर एतबार से जन्नत की औरत पाक है। ज़ाहिरी गलाज़त और नापाकी, पेशाब, पाखाना, हैज़ और निफास, ये गंदगियाँ जो इंसान को नफरत दिलाती है, जन्नत की औरतें इससे पाक है। ये चीज जन्नत की औरतों में नहीं है। ये ज़ाहिरी पाकी है कि इनके अंदर ये ज़ाहिरी गलाज़त और नफरत वाली चीजें जन्नत की औरतों में नहीं है, और बातिन की गलाज़त भी नहीं होगी। बातिन की नापाकी क्या है? बातिन की नापाकी ये है औरत का बद अखलाक होना, बदतमीज होना, बदज़बान होना, बेवफा होना। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा शिकायत मर्दों को अपनी बीवियों से होती है। अच्छी हो तो भी फरियाद तो होती है, सब अच्छी बीवी हो फिर भी फरियाद होती है। अजीब बात है, उसकी खूबियों को कोई देखता ही नहीं, सब एक ही चीज देखते हैं। इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है और इसको लेकर इससे झगड़े करना और पता नहीं क्या क्या, इसको तंग करना, परेशान करना।
تو خیر یہ تو دنیا کے اندر سب رگ جگ کے پتہ سب چلتا رہتے، فائٹنگ تو ہر گھر کے اندر ہے، کبھی مرد کی طرف سے زیادتی، کبھی عورت کی طرف سے زیادتی، کبھی یہاں سے بد زبانی کہاں سے، کبھی وہاں سے بد زبانی، بدتمیزی یہاں سے وہاں سے، بے وفائی، یہ دنیا کی عورتوں میں ہوتی ہے۔ جنت کی عورتوں میں نہ بد زبانی ہے، نہ بے وفائی ہے، نہ بدتمیزی ہے، وفاداری ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، یہ پاکیزہ بیویاں ہیں جو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت قرآن بتا رہا ہے آخر میں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب سے بڑی نعمت۔ انسان جتنا ہی کما لے، کوشش کر لے، کتنا ہی عیش و عشرت کے اندر آ جائے، کتنا ہی سامان راحت جمع کر لے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہترین کوٹھی بنگلہ بنا لے، حسین سے حسین عورت اس کو مل جائے، بہتر سے بہتر غذائیں اس کو مل جائے، بہت کچھ مل جائے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تیری دنیا کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر رب کا لگا ہوا ایک سکہ ہے جو تجھے نظر نہیں آتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، تیرا بہترین بنگلہ بھی ختم ہو جائے گا، اگر بنگلہ ختم نہیں ہوگا تو چلا جائے گا، دونوں میں سے ایک کو تو جانا ہے، تیرا کاروبار تجھ سے جدا ہو جائے گا، یہ بہترین لذیذ غذائیں ایک وقت آئے گا تو کھائے گا، ناپاک اور گندگی بن کر نکل جائے گی، سب پر فنا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں پر ایک تھپا لگا ہوا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس پر کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آدمی کی زندگی کے مزے کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے کہ جب اس کو یہ تصور آتا ہے کہ ساری چیزیں آج تو ہے کل نکل جائے گی، تو ساٹا پیش کرو۔ ہاں کوئی بہت بڑے بنگلے کے اندر ہو، بہترین ایئر کنڈیشنر روم کے اندر، نرم گدے کے اوپر سویا ہوا، ہر چیز مہیا ہو، بہترین غذائیں ہو، ساری چیزیں، ساری سہولتیں، نوکر خادم وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اگر کوئی کان میں آ کر یہ کہہ دے، بالفرض اگر مان لیا جائے کہ آج آرام سے آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے، کل مر جائیں گے آپ، اگر یہ پیغام کوئی سنا دے، آج بیٹھ لیجیے، آج آرام کر لیجیے، آج اپنے ٹھنڈے روم کے اندر جو کرنا ہے کر لیجیے، کل آپ مرنے والے ہیں، بتائیے کیا وہ آدمی جو لذت کے ساتھ میں بیٹھا ہے وہ بیٹھے گا؟ سب کچھ ختم۔ تو یہ وہ چیز ہے، چیزوں کے پیچھے فنائیت یہ ایسی لگی ہوئی ہے کہ انسان کی زندگی کے ذائقے کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنت ہے، جنت کی نعمتوں کے پیچھے فنا نہیں ہے، بقا ہے، ہم فیہا خالدون، جو جائے گا ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ نعمتیں باقی رہے گی۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک بات پتہ چلی، کسی بھی انسان کی لذت کا دار و مدار، کسی بھی انسان کے عیش و عشرت کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے، بہترین مکان ہو، مزیدار کھانے ہو، حسین عورتیں ہو، تو اس کی زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں عطا فرما دی، جنات تجری من تحتها الانہار کہہ کر بہترین مکان عطا فرمائے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها کہہ کر بہترین غذا عطا فرمائے، اور ولہم فیها ازواج مطہرۃ کہہ کر حسین عورتیں عطا فرمائی، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ایمان اور اعمال والے بندوں کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہے، اور وہاں لذت کا اصل مدار تو ہے، وہاں عیش و عشرت ہے۔ دنیا کی چیزوں کے اندر نہ عیش ہے، نہ لذتیں ہے، نہ کوئی چیز رکھی ہے، جس کی لذت عارضی اس کا عیش بھی عارضی ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 25 تک بات ہو چکی،
21 نمبر کی آیت سے بات چلی تھی. اخیر میں بطور فائدے کے ایک بات بتا دوں کہ یہاں تک ایک بات پتہ چلی کہ انسان کو زندگی میں 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو کہاں سے آیا ہے، دوسرا کہاں رہتا ہے، اور تیسرا کہاں جانا ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا کہاں سے آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. وہاں سے آیا ہے. تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے وجود بخشا ہے، بے جان قطرے میں جان ڈال کر تجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اپنی اوقات کو بھی یاد رکھا کر کہ تو آیا کہاں سے ہے، تیری قیمت کیا ہے. بھول مت جا، اپنی ابتدا کو بھول مت جا، یاد رکھ. جب آدمی اپنی ابتدا کو یاد رکھتا ہے تو غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا. اپنی حیثیت کو یاد رکھتا ہے تو عقل کر نہیں چلا کرتا. یہ اللہ نے مجھے کس میں سے بنایا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن کہتا ہے تو وہ تھا کہ تیرا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو سوچ تو صحیح، اس رب نے تجھے بنایا ایسا کہ تیرے نام کے چرچے آج ہے. ایک تو اپنی ابتدا کو یاد رکھے کہاں سے آیا ہے، دوسرا کہاں رہتا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. رب کی بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے، رب کے بنائے ہوئے آسمان کی چھت کے نیچے رہتا ہے. لہذا اپنے رہنے کی جگہ کے اوپر بھی غور کر لیا کر. تیرا نہیں ہے، تیرے رب کا ہے. یا سبحان، یہ زمین اللہ کی ہے جس پر تو نافرمانی کرتا ہے. یہ اللہ کی زمین ہے جس آسمان کی چھت کے نیچے رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر گناہوں کے دلدل میں تو ڈوبتا ہے. وہ آسمان کی چھت اللہ کی ہے. جس زمین پر بیٹھ کر تو رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ زمین رب العالمین کی ہے. یہ اللہ نے بنائی ہے. رہنے کی جگہ کو یاد رکھیں. کہاں جائے گا؟ فاتقوا النار التي، 2 باتیں گئی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. یہاں جائے گا، آخرت میں جانا ہے، وہاں جا کر جنت کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا ہے. لہذا رہنے کی جگہ کے اوپر کچھ اس انداز سے زندگی گزار کر جا کہ آخرت میں رب کے عذاب سے بچ جائے. جنت جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس میں تجھے داخلہ نصیب ہو جائے. آخرت کو یاد کر. 21 سے لے کر 25 تک انسان کا مقصد بھی آ گیا. آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک. تو یہ ہے میرے بھائی، یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر طلب پیدا فرمائے، ایمان اور اعمال کی وہ حلاوت نصیب فرمائے کہ جس حلاوت کی بنا پر بندہ اللہ سے قرب حاصل کرتا چلا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے دور ہوتا چلا جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.